تباہ ہوئے برباد ہوئے ان کے تذکرے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا واقعہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کہ ایمان کی طرف تو دعوت ہے، وہ انبیاء کی دعوت انہوں نے دی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تلاوت کیجیے ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر گراں گزرتا ہے تم پر، مقامی، میرا مقام، میرا کھڑا ہونا تم میں ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور نصیحت کرنا اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتیں، اللہ کے حکم احکام سنانا بتانا۔ فعلی اللہ توکل، تو نہیں مانتے اور الٹا تکلیف ہے تمہیں، تو ایسا ہے کہ پھر اپنے معبودوں کو کہو کہ وہ جو کر سکتے میرا کر لیں۔ فعلی اللہ توکلوا، پس اللہ رب العالمین پر توکل، تو میں توکل کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، پس تم جمع کرو، اور اجمعوا میں وہ جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہے نا، واجمعوا ان جعلوه فی غیابۃ الجب، کہ انہوں نے اجماع و عزم مصمم کو کہتے ہیں نا، مضبوط ارادہ، اتفاقی فیصلہ۔ اجمعوا امرکم، تم مضبوط اور متفق فیصلہ کر لو اپنے معاملے کا، امرکم، وشرکاءکم، اپنے شریکوں اور مددگاروں یعنی سمیت، تم اپنا معاملہ جمع کرو، اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تم پر تمہارا معاملہ غمۃ مبہم۔ ثم خضوع الی، پھر کرو میرے خلاف کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کوئی مہلت بھی نہ دو، اور بس اٹھو اور جو میرا بگاڑ سکتے ہو، فقض ما تقاض والی بات ہے وہ کرو، ولا تنظرون۔ فإن تولیتم، یہ نبی کا یہ توکل اللہ پر، کسی کا خوف نہیں۔ فإن تولیتم، اگر تم پھر جاؤ، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے نہیں مانگتا کسی بھی اجر کو۔ یہاں پہ باتیں مخفی ہوتی ہیں، اگر تم پھر جاؤ تو پھرنے کی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں تم سے تھوڑی کوئی پیسے مانگتا ہوں، ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ کے لیے مفید ہے اور آپ نہیں حاصل کر رہے چونکہ اس کو فیس چاہیے، آپ کے پاس ہے نہیں، یا جی بڑا اچھا استاد ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے اس لیے آپ پڑھ نہیں پاتے۔ میں جو دعوت تبلیغ وغیرہ کر رہا ہوں تو کوئی پیسہ تو نہیں مانگتا اس کے، پھر تمہارے پھرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یا تو یہ ہو کہ اگلی چیز آپ کے فائدے کی نہیں ہے اس لیے بندہ لے نہیں رہا، یا فائدے کی ہے میں مانتا ہوں چاہیے، لیکن یہ کہ ڈیمانڈ اگلے کی بڑی ہے تو نہیں لیتا، چھوڑ دیتا ہے بندہ، کیا کرے، مجبوری ہے۔ فائدے کی چیز دے رہا ہوں بغیر پیسے لیے دے رہا ہوں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہماری سوچ یہ ہے نا کہ جو فری چیزیں ہوتی ہیں وہ خط نہیں رکھتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہوتا ہی ہے کہ عموماً جو چیزیں فری ملتی ہیں وہ وقت کم رکھتی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں اس لیے فری ہوتی ہیں کہ وہ اہم زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے دنیا میں انسانوں کی بڑی ضرورت پانی، اللہ نے اسے فری کھاتا رکھ دی اور زیادہ رکھ دی۔ دنیا میں انسان کی ضرورت جو ہے وہ آکسیجن ہے، یہ فری کھاتا مل رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو پیسوں پر کر دیا جائے نا خوراک وغیرہ کی طرح، مشکل ہو جائے گی انسان کے لیے۔ اسی طرح انسان کی سب سے بڑی ضرورت وحی ہے، وحی، اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے اسے فری رکھا، نبی سے فری دیا کر، اس زمانے تک، اتنا دور کا زمانہ، باوجود اس کے ہر تعلیم پیسے، ٹھیک ٹھاک پیسے، اور آج بھی وحی کی تعلیم اللہ نے فری رکھی تاکہ ہر ایک کو مل سکے، یا کم از کم کل کسی کے پاس حجت نہ رہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں قرآن کو سمجھنا چاہ رہا تھا، حدیث کو، لیکن پیسے میرے پاس نہیں تھے، اس لیے اللہ نے اسے فری رکھ دی تاکہ حجت انسانوں پر پوری ہو۔ تو اس لیے یہ وحی کی عظمت ہے، عظمت کی بنا یہ ان چیزوں میں سے جس کی ضرورت انسانوں کو زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اسے فری رکھا۔ تو اگر تم پھرو تو فما سألتکم من اجر، تو پھرنے کی وجہ نہیں جو کہ پیسے میں تم سے نہیں مانگتا۔ اسی طرح یہ بھی ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، یہ بظاہر ٹچ نہیں نظر آ رہا ہے ان میں نا، لیکن بہت گہرا ٹچ ہے، ایک تو میں نے ہلکا سا بتایا، اس سے بڑھ کر یہ ہے نا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ۔ مثال لیجیے، بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ کسی کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور اگلا کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، پڑھنا اس نے ہے، پریشانی آپ کو آ جاتی، کیوں؟ کیونکہ پیسے چاہیے تھے نا، آپ کا بھی گزارا چل رہا تھا، اب وہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے اگر تم پھرو میری بات نہ مانو، تھوڑی میں پیسے لیتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو، اپنی آخرت تباہ کرو گے، میرا کیا ہے اس سے؟ یہ انداز ہمارا سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگتا ہوں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، پیسے مزدوری وغیرہ مجھے نہیں ملتی جس کی بنا مجھے کوئی افسوس ہوگا۔ ہاں، ایک مزدوری کا میں خواہاں ہوں اور ایک اجر مجھے چاہیے،
ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العالمین کے حوالے، اللہ کے ذمہ، اللہ مجھے اجر دیں گے. یہ داعی کی نیت ہونی چاہیے. وہ امر تمہیں حکم دیا گیا وہ نکون من المسلمین، کہ ہو جاؤ مسلمانوں میں سے. تم مسلمان نہیں بنتے نہ بنو، مجھے حکم دیا گیا میں بنوں گا اور مانوں گا اللہ کی بات، میں تمہاری راہ نہیں چل سکتا. فکذبوا، نے جھٹلایا اسے، فنجینا میں انہوں نے نجات دی، ومن معه فی الفلک، جو ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں، وجعلناهم خلائف، انہوں نے بنایا خلائف خلیفہ اور جانشین. وغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جو تکذیب کی تھی ہماری آیتوں کی. انہوں نے ان کو ہم نے تباہ کیا جب انہوں نے بات نہ مانی، وہی کو جھٹلایا اور ایمان نہ لائے اللہ پر. وہ بچے، اور جو نوح علیہ السلام بچے اور ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے، اور باقی جو ہیں تباہ ہو گئے. وغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر، پس آپ دیکھے کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا تھا انجام اور کیسا ہوتا ہے انجام منذرین، ڈرائے گئے لوگوں کا. منذر مفعول ہے، ڈرائے گئے لوگوں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ جن پر حجت پوری ہو چکی ہو، رسول آ چکا ہو، اور پھر وہ نہ ڈریں نہ سدھریں، تو پھر انجام کیا نکلتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی تاریخ گزر چکی ہے، مزید بھی آ رہی ہے اور عالم میں مشہور ہے. ثم بعثنا من بعد رسلا، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجے رسول الی قوم، دیگر بھی انبیاء آئے اپنے قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پھر خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، معجزوں کے بغیر، دلیل کے بغیر، وحی کے بغیر. فجاؤہم، پس ان کے پاس لائے تھے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. لیکن فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا به من قبل. اب ادھر بھی میرا آپ سے سوال کرنے کا دل کر رہا ہے، چونکہ پہلے 2 دفعہ بیان ہو چکی ہے بات. فما کانوا، توجہ سے، فما کانوا، پس وہ نہ تھے، لیؤمنوا کہ ایمان لائے، بما اس چیز پر، کذبوا به من قبل، جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے ہوں، اس پر وہ ایمان دوبارہ بھی یا پھر لانے والے نہ تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک فتویٰ دے کر نا پھر آپ کہیں کہ نہیں ہمارا غلط ہے، رجوع مشکل چیز ہے نا، کیونکہ اس سے بندے کی شخصیت مرتی ہے، رائے مرتی ہے، وہ خط مرتی ہے بندے کی جاتی ہے. اگلے کہتے ہیں یار کل یہ کہی تھی باج، آج یہ کی، ہر روز بات بدلی ہوتی ہے جی، آج فتویٰ کل پھر رجوع ہوتا ہے. یہ تو شخصیت جاتی ہے بندے کی نا، اس لیے بندے معاذین کے ساری نہ ہوں تو پھر وہ کہتا کہ نہیں یار، پھر غلط کوئی ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا خود کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑی رائے اور فکر اور ہوشیاری اور دانش مندی کیا کیا ہمارے پاس. یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، جھوٹ ہے یار، ہم جانتے ہیں یار، یہ خواہ مخواہ لگے نہیں ہے. یہ لوگوں کو بھی کہا کہ نہ مانو انہیں، چھوٹوں سے سمجھایا کہ نہ مانو. اب 10 دنوں بعد کچھ سمجھ آ گئی، نشانیاں دیکھی ہے وغیرہ، تو واقعی بات ٹھیک لگتی ہے ہاں. لیکن اب رجوع بڑی مشکل چیز ہے کہ اب کہیں کہ نہیں ہم نے غلط کہا تھا. کوئی بڑا کوئی تواضع رکھنے والا وہی یہ کر سکتا ہے، اگر نہ پھر خاص طور پر دین بھی بندے میں نا پھر اڑا رہ جاتا ہے کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک کہا تھا، غلط کو پھر یہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا آپ نے. تو اس طرح کی بات اللہ نے بڑے مختصر انداز سے کی. فما کانوا، پس وہ نہ تھے، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، بما کذبوا به من قبل، اس چیز پر جس کو پہلے جھٹلا چکے ہیں، جس کو پہلے نہیں مانا. کذالک نطبع، اسی طرح مہر لگاتے ہیں، علی قلوب المعتدین. غور سے سنا کریں تاکہ پھر جواب دے سکیں. کذالک نطبع، اسی طرح مہر لگاتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر پھر ہم لگاتے ہیں، پھر وہ نہیں سمجھ آتی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدهم ان کے بعد، موسیٰ کو و ہارون کو، الی فرعون کی طرف، وملئهم کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، انہوں نے خود کو بڑا جانا، وکانوا قوم مجرمین. بعض اوقات بندہ کو خود کو بڑا سمجھتا اور ہوتا بھی ہے، لیکن وکانوا قوم مجرمین، خود کو بڑا جانا اور ہے یہ مجرم اور ظالم، بڑے نہیں ہیں. وکانوا قوم مجرمین. فلما جاءهم الحق، جب ان کے پاس حق آیا، من عندنا، ہمارے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، ان هذا لسحر مبین، بے شک یہ جادو ہے واضح. جادو چونکہ خود اس کے عادی تھے نا، اس لیے پھر جادو لگا. یہ جیسے ہوتا نا، وہ چور کو پھر ہر بندہ ہی چور لگتا ہوتا ہے، اور جس کی بندے کی جو سوچ ہو نا. میں ایک دفعہ پنجاب سے آ رہا تھا، بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات کچھ کہنا پڑ جاتا ہے نا، تو ساتھ ہی ایک دوسرا پختون میرے بیٹھا، تو ہم نے اس کے پاس کچھ یہ میڈیسن تھی. ہم میڈیسن کو دوائی کہتے ہیں اپنی زبان میں نا، سادے الفاظ میں دوائی کہتے ہیں. تو میں نے ان سے دوائی کے لفظ استعمال کیے نا تھوڑا، اور ساتھ ہی وہ اصل دوائی والے بیٹھے ہوئے تھے سامنے کی سیٹ پر، بس تھی. تو ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ان کے ذہن میں وہ دوسری وہ جازوں والی دوائی آئی ہے نا. تو پھر میں سمجھ گیا، میں نے کہا نہیں یار، جو آپ سمجھے وہ دوائی نہیں ہے، ہم اس دوائی کی بات کر رہے ہیں. تو ذہن کے اندر وہ دوائی بیٹھی ہے ان کے نا. اب ہم اس دوائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں وہ دوائی آ رہی ہے فوراً. تو جیسے بندے کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ پھر ہر جگہ فٹ ہو رہی ہوتی.
اب یہاں چونکہ یہ زمانہ سارا جادوگری کا زمانہ ہے، فرعون کے زمانے میں جادو جادو جادو، پھر جو بندہ جو کرے اسے جادو سمجھا جاتا ہے، اس لیے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام حق لائے ہیں اور کہا کہ ان ھذا لسحر مبین، کہ تو واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق کے متعلق، لما جاءکم، جب تمہارے پاس وہ آیا، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، تم اسے جادو کہتے ہو، اتقولون میں جہاں کہنا ہے وہاں سمجھنا بھی ہے نا، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، جادوگر فلاں نہیں پاتے، یعنی یہ نبی اور جادوگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، جادوگر تو تباہ ہوتے ہیں، ولا یفلح الساحرون، بعض نے ایسا غلط استدلال کیا کہ جادو کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں، چونکہ ولا یفلح الساحرون، ولا یفلح الساحر حیث اتی، قرآن نے کہا کہ فلاں نہیں پاتے، اور یہاں مراد وہ اصل کامیابی مراد ہے، انجام کی کامیابی، آخرت کی کامیابی وہ مراد ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ہو جاتا ہے، صحیح حدیث یہی کہتی ہیں، بخاری کی روایت رسول اللہ پر کیا گیا ہے، ہاں وہ جادو کی وجہ سے نبوت پر اثر نہیں پڑا، وہ اپنی جگہ ہے۔ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام جو جادوگر کو توڑنے والے ہیں، جادوگری کا مقابلہ کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ جب جادوگر اپنا کام چلاتے ہیں ڈر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لا تخف ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحرون، جادوگر فلاح نہیں ہو پاتے۔ قارون نے کہا، جئتنا، کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تلفتنا، کہ آپ ہمیں ہٹائیں، پھیر دیں، عما، اس چیز سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہم نے آباء و اجداد کو، آپ اس لیے آئیں کہ ہمارا وہ پرانا آباء و اجداد کا دین بدلیں، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور نیت پر شک ہو، اور نیت پر شک سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ تو زمین کی جنگ ہے، وسائل کی جنگ ہے جی، ان کو جگہ چاہیے، ان کو ٹھیکیداری چاہیے، ان کو بادشاہ چاہیے، کرسی چاہیے ان کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء، بڑائی اور حکومت تمہاری ہو جائے، اس لیے کوئی نبوت شبوت نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، بس پیسوں کا چکر ہے، مولوی صاحب یا مدارس مساجد باتیں کی ہوتی ہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تو ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء، بڑائی اور حکومت، فی الارض، زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اوتونی، کہا فرعون نے، اوتونی، لے آؤ بکل، فرعون کا واقعہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہوا اور ہر دفعہ نیا انداز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز سیم نہیں ذکر، اس کے اندر کوئی معنوی اور لفظی فائدے الگ الگ کر کے اس کو ذکر کیا گیا۔ وقال، کا فرعون نے، اوتونی، تم لے آؤ، بکل ساحر علیم، بکل، ہر، ساحر جادوگر، علیم جاننے والا، ہر بڑا جادوگر جاننے والا لے آؤ۔ فلما جاء السحرة، جب جادوگر آیا، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے، ڈالو جو ڈالنا ہے، رسیاں ڈالو۔ فلما القوا، جب انہیں ڈالی، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بسحر، جو تم لائے ہو سب یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، قریب اللہ رب العالمین اسے باطل کر دیں گے، یہ باطل ہوگا، یہ تباہ ہوگا، جائے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ رب العالمین اصلاح نہیں کرتے عمل المفسدین، مفسدین کے عمل کو، جو فاسد ہیں اور فساد کرنے والے ہیں ان کے عمل کو اللہ درست نہیں کرتے، اللہ تعریف نہیں کرتے، اللہ انجام اس کا بہتر نہیں نکالتے، اور مفسد آدمی جتنا بھی فساد کرے، جتنی بھی رائیں چلیں، جتنی بھی چالیں چلیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں کرتے، لا یصلح عمل المفسدین۔ اس لیے بندہ جب فسادی ہے تو بھلے جو مرضی وہ کرے، کام اچھا نہیں نکلتا، انجام خراب ہی ہوتا ہے، پھنستا ہے، کام نکلتا نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، ہاں حق جب ہو اللہ تعالیٰ پھر اوپر اٹھا دے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ رب العالمین سچا ثابت کرتے ہیں حق کو، بکلمات، اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتے ہیں اور کیا ہے، کرتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم نہ چاہیں، وہاں کیا ہے، اگلے چاہ رہے ہیں کہ کام ہو جائے، رب نہیں ہونے دے رہا، یہاں اگلے نہیں چاہ رہے اور حق ثابت ہو رہا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ فما من لموسیٰ، پس ایمان نہ لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ، مگر کچھ بچے، نوجوان، من قومی کی ضمیر میں دو احتمالات ذکر ہیں، من قومی کے قوم موسیٰ کی قوم میں سے ایمان نہ لائے تھے موسیٰ پر مگر نوعمر، اور ایک بات ہے کہ من قوم ہی قوم فرعون کی قوم میں سے ہے، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، باقی سارے کافر تھے، علی خوف من فرعون، لیکن ڈرتے ہوئے فرعون سے، خوف تھا ان کا، ومالم، ان کے سرداروں کا، خوف کس چیز کا، ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، فتنہ ہے کہ ان کو سزائیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، گرفتار کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، اور اسی طرح فتنے میں ڈالیں گے، مرتد کر دیں، بنا دیں گے، ارتداد۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون جو، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، البتہ بہت بڑا تھا، سرکش تھا، سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض، زمین میں، بڑا سرکش تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف کرنے والوں میں سے تھا، واقعی بہت بڑا سرکش تھا تاریخ کا۔ وقال موسیٰ، کا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، میری قوم، یا قوم،
ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ پر ایمان ہے، فعلیہ توکلوا، اس پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ یہاں دیکھیں اللہ یعنی یہاں توکل کا مادہ ایمان سے جوڑ دیا، اگر ایمان ہے تو توکل بھی ہوگا، یعنی وہ ایمان نہیں جس میں توکل نہ ہو، وہ ایمان کیا ہوگا اس میں توکل نہ ہو، جس میں اللہ کی ذات کو کچھ سمجھا نہ جاتا اور اس کی طاقتوں پر نظر نہ ہو، کیا ایمان ہوگا؟ اس لیے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر توکل بھی کرو۔ ایمان کا تقاضا توکل ہے، ایمان ہے توکل ہوگا ضرور، اور جس ایمان میں توکل نہیں ہے سمجھے کہ وہ ایمان، یعنی ایسا آدمی جو ایمان تو لایا ہے وہاں سے بھی ڈرتا ہے یہاں سے بھی ڈرتا ہے، ہر ایک کا خوف ہے، بس بزدل ہے ہر درجہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے اندر مسائل ہیں۔ اس کے صحیح ایمان جب ہے تو غیر اللہ کا خوف نکلتا ہے، اللہ کا خوف جب آتا ہے غیر اللہ کا نکل جاتا ہے آٹومیٹک، اس دل کے اندر دو خوف نہیں جمع ہوتے۔ فعلیہ توکل، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو، پیچھے کہا اگر مومن ہو اور یا پھر مسلمان، دونوں ساتھ ملا دی، درمیان میں توکل کرو، ایمان اسلام اور درمیان میں توکل کو رکھ دیا، کیونکہ ایمان اور اسلام دونوں کا ظاہری ایمان باطنی ایمان دونوں کا تقاضا اللہ پر توکل کا ہے۔ اسی طرح ان کو تو مسلمین فاتحیوں، اگر مسلمان میری اطاعت کرو، یہ بھی کہا گیا فقالوا علی اللہ توکلنا، پس انہوں نے کہا فوراً ان کا ایمان بن گیا، فقال، چونکہ نبی کی دعوت بڑی پر اثر ہوتی ہے نا، فقال انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اللہ رب العالمین پر ہم توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا توکل ہے، ربنا ہمارا رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو نہ بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے، اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اللہ سے دعا شروع ہوگی ہے نا، پہلے ڈر تھا، اب کہتے ہیں اللہ تجھ پر توکل ہے ہمارا، اب ہمیں بچا، ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنے کہ وہ ہمیں عذاب دیں، ہم ان کے معذب بن جائیں، ہمیں عذاب دی جائے ان کے ہاتھوں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ارتداد وغیرہ کا شکار کر دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگلے کہتا ہے یار یہ حق پر ہوتے ہیں اتنے ذلیل نہ ہوتے، اتنی مار انہیں نہ پڑتی، اتنے کمزور یہ نہ ہوتے، ان کی معیشت ایسے نہ ہوتی، ان کے مسائل ان کو بچانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ پھر آپ پر کافر بولیں، دشمن بولیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو نہ بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے، ونجنا برحمتک، میں نجات دے اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، اپنے رحمت کے ذریعے، اپنے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، بندے کا ایمان کیا ہوگا، اس کی طاقت کیا ہوگی، اس کا توکل کیا ہوگا، سب کچھ بندہ کرے گا، باوجود اس کے نجات اللہ کی رحمت نہیں دینی ہوتی ہے، ہماری قربانیاں کیا ہوں گی، ونجنا برحمتک، اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، واوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو، کس چیز کی، ان تبوا، کہ تم دونوں بناؤ، توجہ رہے آپ کی، ان تبوا، کہ تم دونوں بناؤ، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھر، وجعلوا، اور تم بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ بناؤ، ظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن جو مراد ہے وہاں امام طبری صاحب نے خود بھی لکھا ہے اور پھر عبداللہ بن عباس وغیرہ دیگر کا بھی حوالہ دیا، اصل میں یہاں دو تین طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبلتاً مساجد بناؤ، تصلون فیہا، طبری صاحب کہتے ہیں کہ اس میں نمازیں پڑھو، پھر قبلہ بناؤ مسجدوں کو، یعنی گھروں کو، اپنے گھروں میں ہی مسجد نماز پڑھو، باہر پابندی تھی، فرعون وغیرہ وغیرہ مسائل تھے، تو جب بھی ایسے ہوں گے تو پیچھے گزر چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں بھی منہ پھیر دو، نماز اللہ کی پڑھنی ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ تو اسی طرح یہاں قبلے کا معنی کعبے بھی کیا گیا، یعنی کہ قبلے کا، اپنے گھروں کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کرو، کعبے کی طرف اور قبلے کی طرف کرو، ہم طبری صاحب نے یہ قول بھی لکھا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کا رخ ایک دوسرے کے سامنے کرو، قبلتاً، سامنے، یعنی ایک دوسرے کے کرو، قبلے میں سامنے کا معنی ایک دوسرے کے سامنے ہو، اس انداز سے گھر بناؤ، لیکن راجع پہلا قول یہ ہے، عموماً علماء بھی یہ کہتے ہیں، اور ہم طبری صاحب نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ تم بناؤ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، اور یہ معنی اسلام کے بھی موافق ہے نا، سنن ابو داؤد کی 455 نمبر روایت اور صحیح ہے، عائشہ فرماتی ہے امر رسول اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ رسول اللہ نے گھروں میں مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم دیا کہ انہیں پاک صاف بھی رکھا جائے، یہ اچھا ہوتا ہے، یہ سب معاشرے کو بتایا جائے، گھر بناتے ہیں یہ بیڈ روم یا واش روم یا کچن یا فلانا فلانا، تو اسی طرح ایک تصور اسلامی گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ عبادات کے لیے بھی ہونا چاہیے، مسجد گھر کی اپنی، اسی کے اندر صرف عبادات ہوں، بعض اوقات اگر جماعت کی ضرورت ہو وہ کرائی جائے، برکتیں آتی ہیں، ایک وہ جگہ جہاں آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، گپے بھی لگاتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ، وہاں نماز کا پڑھنا اس کا ایک اور انداز ہوگا، لیکن جو مسجد، جو خاص جگہ نماز پڑھنے کی، جہاں صرف عبادات ہی ہوتی ہے، باقی برکتیں پھر اپنی ہوتی ہیں،
ہر گھر کے اندر ایسے چھوٹے مسلے ہونے چاہیے، یہ حدیث بھی یہ کہتی ہے، اور صحابہ کا یہ انداز بھی تھا۔ رسول اللہ بعض دفعہ بخاری کی روایت ہے کہ افتتاح کرنے گئے ہیں، کسی نے گھر میں مسجد بنائی ہے اور گئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، اس طرح کا بھی پایا جاتا ہے، طریقہ تھا، کوئی کہ یہ چیزیں تھیں صحابہ کے اندر، گھروں کے اندر مسجدوں کا رکھنا، کوئی چھوٹی موٹی جگہ ایسی ہونی چاہیے۔ تو جہاں اتنے خرچے ہوتے ہیں، ایسا بھی ایک تصور اسلامی گھر میں کوئی فرق تو نظر آئے نا۔ اب آج اسلامی گھر بھی کافر کے انداز پر بنتا ہے نا، باہر کا نقشہ بھی یورپ سے لیا جاتا ہے باہر کا، اور اندر کی جو تقسیم ہے ڈرائنگ روم، یہ ہماری تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نام، آپ دیکھیں ڈرائنگ روم، یہ نہ پشتو ہے، نہ اردو ہے، نہ عربی ہے، انگلش کے نام، اور اسی طرح واش روم، چلتے جائیں نا، ٹوٹل نام وہیں سے لیے گئے، سٹنگ حتیٰ کہ پھر اسی انداز کی بنائی جاتی ہے۔ یہ تأثر ہے نا، وہ اس حدیث کا مصداق ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ پہلوں کی پیروی کرو گے۔ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے سوسائٹیاں بنانے کا، ان کا بڑا میں نے خود سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اندھوں میں کان راجے والی بات ہے، باہر سے نقشے اٹھاتے ہیں، یہاں اسے لاگو کرتے ہیں، دنیا ہمارے پاس بھاگ کر آتی ہوتی، سب سے بڑا نام ہے یہاں کا۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں دین ہو نا، حتیٰ کہ گھر کے سیٹ اپ کے اندر، لباس کے ساتھ ساتھ گھر کے سیٹ اپ کے اندر یہ دین ہو اور اسی کا تصور ہو، اس کی برکتیں پھر اپنی۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، بناؤ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر یہ کہ مسجد بنائے پھر خالی پڑی نہ ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو۔ وقال موسیٰ، کا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے رب، انک آتیت فرعون وملئه، بے شک تو نے دیا فرعون کو ان کے سرداروں کو، کیا دیا؟ زینت سے نوازا، خوبصورتیاں دی ہیں۔ واموالا فی الحیات الدنیا، ویسے بھی یہ جو فرعون، جو مصری نسل ہے، وہ خوبصورت نسل، آج تک ان کی خوبصورتی بے مثال ہے، وہ یوسف کے اثرات کچھ رہ گئے ہیں ان میں۔ واموالا فی الحیات الدنیا، ایک خوبصورت بڑے ہیں، دوسرے لڑاکو اور جگڑالو بڑے ہیں، وہ فرعون کی وجہ سے ہو گئے شاید۔ واموالا فی الحیات الدنیا، یہ مٹانی ہے چیز دانش صاحب۔ واموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا، اللہ تو نے انہیں زینت سے نوازا، خوبصورتیاں دی ہیں، اور مال اور معیشت کا استحکام انہیں دیا ہے۔ ربنا، اس لیے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، لیضلوا یہ نام بعض اوقات عاقبت کے لیے آ جاتا ہے، تاکہ انجام یہ نکلے، اور انجام یہ نکل رہا ہے کہ اب اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو نے خوبصورتیوں سے نوازا، زینت دی، دنیا کی آسائشیں بھی زینت سے مراد ہوتی ہیں، زینت سے نوازا، اور مال و متاع دیا انہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تیرے دین کے صحیح ماننے والے ہوتے اور خدمت کرتے، انہی چیزوں کو اٹھا کر دین کے خلاف یہ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیضلوا عن سبیلک، نعمتیں زائل ہوتی ہیں جب اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں نا دین کے۔ نعمت کو زائل کرنے والی بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ معصیت میں استعمال ہو، وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں جب پیسے حرام میں استعمال ہونے لگے بندے کے، ہر چیز ہی ایسی۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ وہ گمراہ کرے تیری راہ سے، انجام یہ نکل رہا ہے، یعنی لام عاقبت کا انجام اب یہ بنا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، تو مٹا دے، ختم کر دے ان کے مالوں کو۔ تمس یا برابر اور ہموار کرنا ہوتا ہے نا، کہ بس پلین ہو جائے معاملہ سب، مٹا دے، ختم کر دے ان کے مالوں کو۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر، کیونکہ بدبخت لوگ ہیں، اب ان کو ایمان نہیں چاہیے، سخت رہیں تاکہ کافر مریں ان کو سزا پھر ملے۔ یہ بددعا دی موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی سخت دی ہے، پہلے ہم اس کا حوالہ دے چکے ہیں۔ واشدد علی قلوبہم، سختی ڈال ان کے دلوں پر، سخت کر۔ فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک عذاب علیم کو وہ دیکھ نہ لے، عذاب دیکھیں پھر یہ ایمان لے، ظاہر ہے پھر ایمان دیکھ، پھر عذاب دیکھ کر ایمان لیں گے وہ مفید ثابت نہ ہوگا۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ایک قوم تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لئی اور بچ گئی، اور یونس علیہ السلام کی قوم، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم، دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا قد اجیبت، یقیناً قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا کی ہے کہ مرے، اور اسی طرح ایمان لائے بغیر یہ مر جائیں، دل ان کے سخت رہیں۔ اجیبت دعوتکما، قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم سیدھے رہو، استقامت اختیار کرو۔ ولا تتبعان، اور پیروی مت کرنا، سبیل الذین یعلمون، ان لوگوں کے راہ کی تو جانتے نہیں ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے، یہاں قبولیت دعا کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا، فاستقیما، استقامت، نیک عمل پر بھی استقامت اور دعا پر بھی استقامت اختیار کرنی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، ولا تتبعان سبیل الذین یعلمون، گمراہوں کی پیروی نہیں کرنی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ولا تتبعان، پیروی نہ کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کی راہ کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کروایا، تجاوز کروایا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر پار کروایا ان سے۔ فاتبعهم فرعون، ان کی پیروی کی فرعون نے، وجنود، اس کے لشکر نے،
اور پیچھے پڑ گئے. بعض اوقات بندہ کسی کی خیرخواہی کرتے ہوئے توبہ کے لیے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ہمیں بھی بس ساتھ کرو ہم توبہ کرتے ہیں. سرکشی انہوں نے پیچھا کیا بغیاں و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. سرکشی کے لیے ان کو مارنے کے لیے نکلے ہیں اور زیادتی کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں. سرکشی اور زیادتی کرنے کے لیے، زیادتی کرتے ہوئے ان کی پیروی کی. وہ ظالم تھے ان کے پیچھے لگے ہیں، اور زیادتی کرنا مطلوب ہے، سرکشی کرنا مطلوب ہے. اس لیے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں پھر واقعہ مختصر ہے وہاں پھر لمبا. حتیٰ کہ اذا ادرکہ الغرق، اسے پا لیا غرق ڈوبنے نے. یہ لشکر، یہ لاکھوں کا لشکر ہے. قرطبی صاحب نے 25 لاکھ تک لکھے ہیں اسے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تو پایا ان کو ڈبونے نے. قال آمنت، تو پھر کہا قال آمنت، میں ایمان لے آیا. انہو بے شک شانی ہے، لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ. آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر ایمان لے بنو اسرائیل، اس اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ الہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. اتنی وضاحت کی ہے. وہ الہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کلمہ یہ صحیح کہتے ہیں نا. اور ساتھ مزید کہا کہ جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے وہ الہ. اتنی وضاحت کی، اتنا سچا ہے اس کو ایمان لانے میں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مزید کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے بھی ہو گیا ہوں. لیکن اگر بروقت اگر یہ سبعنا بھی کیا رہتا نا، جس طرح حدیث پیچھے گزر چکی ہے بخاری وغیرہ کی، سبعنا بھی کیا رہتا نا تو بات چل جانی تھی کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں، کافی تھا اس کے لیے. یہاں بڑی چیخیں یہ مار رہا ہے اور بڑا اعتراف ہو رہا ہے اور بڑی وضاحتیں ہو رہی ہیں، لیکن کام نہیں آ رہی. الآن، وجہ یہ ہے کہ ابھی وقت، ابھی یاد آیا، ابھی یہ وقت نہیں. الآن، کہ ابھی. وقد عصیت قبل، اور تو نافرمان تھا اس سے پہلے، پر نافرمانیاں کر چکا. اب تک کافر، اب موت نظر آئی ہے تو اب توبہ. وکنت من المفسدین، تو مفسدین میں سے تھا. یہ جو خاتمہ ہے انسان کا نا، یہ خاتمہ دراصل زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، نچوڑ. یہ خاتمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتفاقی ہو. جس طرح آپ کہہ دیں نا، خاتمہ خود ایک سزا اور جزا ہے بندے کے لیے. جس کو اچھا بدلہ چاہیے اللہ اچھا خاتمہ بھی دیتے ہیں. خاتمے سے انسان کی ابتدا ہو جاتی ہے، چونکہ خاتمے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی عمل کی بریک لگ جاتی ہے، پھر عمل نہیں، اور دار الجزا شروع ہو جاتا ہے. تقریباً معاملہ جزا کا معاملہ شروع ہو گیا، اور پہلی جزا خاتمے سے شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ قبر بھی اس کے بعد ہے. تو یہ جزا ہے، یہ عمل نہیں ہے. تو جس طرح بندے نے زندگی گزاری ہوتی ہے، خاتمہ پھر اسی طرح کی جزا نہیں ثابت ہوتا ہے اس کے لیے نا. اور اگر اچھی زندگی ہے اب خاتمہ اچھا ہوگا، بری زندگی ہے برا خاتمہ ہوگا. یہ قانون اللہ رب العالمین، خاتمہ اتفاقی چیز نہیں ہے. تو یہ اس سے پہلے کافر اور مجرم تھا، اس لیے اس کو یہ موقع نہ ملا. ترمذی کی روایت ہے نا 35-37 نمبر حسن درجے کی، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ جب تک وہ جو اس کی روح ہے نا وہ نکلنے کو نہ آئی ہو، اس وقت تک جو ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے بندے کی. اس نے یہاں کی پھر بعض روایت میں صحیح روایت ہے کہ جبریل نے آ کر نہ منہ میں اس کے مٹی ڈالی ہے تاکہ بس منہ بند ہو اس کا. موسیٰ کی دعا سچی ثابت ہونی تھی نا. اللہ نہ کیا ابھی یاد ہے. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پر تو فسادیوں میں سے تھا. فلیوم ننجیک ببدنک، پس آج کے دن تجھے نجات دیں گے تجھے. بچے گا بندہ نہیں، ببدن نے کہا تیرے بدن کو نجات ملے گی، بندہ نہیں بچے گا، روح اس کی نکلے گی، یہ مرے گا. تیرے بدن کو نجات دیں گے. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو ہو جائے پچھلوں کے لیے نشانی. پچھلوں کے لیے پھر تو ایک نشانی ثابت ہو. آج تک ہے نا دنیا دیکھتی ہے نشانی، پھر اچھوں اور نیک لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے نا. اگر آپ جانتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں وہ فرعون کی لاش لے جائی گئی فرانس وغیرہ نا کچھ کام شام کروانے کے لیے، تو وہاں انہوں نے مستقل کو سرکاری سلامی پیش کی تھی. تو یہ نیکوں کاروں کے لیے نشانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو ہو جائے پچھلوں کے لیے نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اصل میں فرعون کی نسل اسلامی انہوں نے دینی تھی نا، باقاعدہ سرکاری جہازوں میں اور پورے پلاننگ کے تحت. پاسپورٹ پہلے بنا، پھر جانا ہوا، پھر اسلامی دی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر چیزیں ہوں گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ نشانی ہو. اور وہ تو چھوڑیے، ہمارے پاس جاہل کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں وہاں فرعون کی لاش پر. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً ہم نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا بنو اسرائیل کو. وہ الصدق، بہترین جگہ اور ٹھکانہ دی. یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے جو بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، انہوں نے جگہ چھوڑی ہے، اللہ نے پھر بہترین مقام سے انہیں نوازا.
مبوء صدق سچی اور اچھی جگہ، ورزقناہم من الطیبات انہیں رزق دیا پاک چیزوں کا، اچھے رزق سے نوازا. فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، انہیں اختلاف نہ کیا یہاں تک ان کے پاس علم آیا. جہل کی بنیاد پر ان کا اختلاف نہیں تھا بلکہ یہ جان کر اختلاف کرنے والے تھے. ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کیا کرتے تھے. انہوں نے اختلاف کیا جان کر یا انجانے بنے اختلاف کرنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین کے اختلاف کو حل کرے گا، دنیا میں یہ اپنے اختلاف ختم کرنے والے نہیں ہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں اس چیز کے متعلق جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو سوال کیجئے ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب پڑھتے تھے، مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، ان سے پوچھئے. لَقَدْ جَاءَكَ، ان کی چونکہ قرآن کی صداقت موجود ہے وہاں، لَقَدْ جَاءَ، اور اسی طرح دین اسلام کی، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً آپ کے پاس حق آ گیا آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ، پس آپ نہ ہو، مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے. حق آ گیا، شک نہ کیجیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، نہیں مانا انہیں. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمت، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العالمین نے جن کا ایمان نہ لانے کا فیصلہ کیا ان کے اعمال کی بدبختی کی بنا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان انہیں نصیب نہیں ہوگا. ایمان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. انسانوں کے پاس موجود دولتوں، بچہ، اولاد، بیوی، گھر بار، پیسہ، ان سب میں بڑھ کر جو دولت ہے وہ ایمان ہے. تو یہ لوگ اللہ اس دولت سے نہیں نوازے گا. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو نا بہت زیادہ بڑی سزا دینا چاہے نا، بہت بڑی اور بہت زیادہ غصے ہوں، تو اسے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. کافر کو جب کافر پر زیادہ غصہ آتا ہے اسے محروم رکھتے ہیں، اور جب مسلمان پر اللہ کو بہت زیادہ غصہ ہے تو اس سے ایمان چھین لیتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، ہم نے پر وضاحت کی تھی اس کی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، اگر آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی یہ نشانی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں ایک چیز ہے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں. فرعون کی طرح یہ عذاب کو دیکھ لیں پھر ایمان لائیں گے، لیکن پھر وہ دیکھا ایمان جو وہ معتبر نہیں ہوتا. ہاں اس لیے پھر یہاں ایک واقعہ ذکر کیا، استثناء ذکر کیا کہ عموماً تو یہ ہے کہ عذاب علیم دیکھ لے پھر ایمان فائدہ نہیں دیا کرتا. ہاں ایک قوم تھی جن کو کچھ فائدہ دیا ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کی قوم. آیت پر توجہ رکھیے. فلولا كانت قرية، فلولا، یہ لولا جو ہے نا، امام طبری صاحب نے عبداللہ بن عباس کا قول ذکر کیا، سند میں نہیں دیکھ سکا لیکن انہوں نے قول ذکر کیا ان کا کہ یہ لو جو ہے یہ لم کے معنی میں ہے. انہوں نے لم کے معنی میں لیا ہے ایسے کہ نہیں تھی کوئی بستی. اور اسی طرح امام طبری صاحب نے، ابن کثیر صاحب وغیرہ نے بھی حلہ کے معنی میں لیا، معنی وہی بن جاتا ہے. فلولا كانت قرية، نہ تھی کوئی بستی آمنت کہ وہ ایمان لائی ہو، یعنی ایمان لائی ہو پیچھے کہنا عذاب العلیم کو دیکھ کر، عذاب علیم کو دیکھ کر وہ ایمان لائی ہو اور پھر اس سے ایمان نے بچایا ہو. دیکھیں عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور سارے مل کر لائے ہوں. کوئی ایسی بستی نہ تھی الا قوم یونس فنفعها ایمان، اور ایمان لائی ہو، لیکن ایمان تو بعد لائے ہوں گے، فرعون کی طرح عذاب دیکھ کر لائے ہوں گے لیکن فائدہ نہ دیا. ایک تھی الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے عذاب کو دیکھا. مفسرین نے لکھا کہ سارے پھر باہر آ گئے، چونکہ یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب اللہ کا عذاب آنے لگا ان پر. پھر اللہ کا عذاب آنے لگا، ساری قوم باہر نکل آتی ہے، چھوٹے بڑے اور مرد اور خواتین تمام، اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ العالمین رحم فرما لیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں، بچت ہو جاتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے. فنفع، ان کو نفع دیا ان کے ایمان نے، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم نے. لما منو، دوبارہ ذرا سنیے. فلولا كانت قرية، بس کیوں نہ ہوئی، مانا بس نہ تھی کوئی بستی، آمنت جو ایمان لائی ہو، یعنی عذاب کو دیکھ کر، حتی یروا العذاب العلیم والے نا، ایمان لائی ہو، ایک ساتھ لائی ہو، عذاب کو دیکھ کر لائی ہو. فنفع، اس کو نفع پہنچایا ہو ایمان، اس کا ایمان نے، یہ پھر نہیں ہوا. الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی. لما، اصل میں نا یہ اگر آپ کہیں کہ لما، پھر یہ لم یا حلہ لایا کیوں نہیں ہے، لولا کیوں لایا، تو بات وہی ہے کہ اس کے اندر پھر اپنے فائدے ہوتے ہیں. ادھر اصل ابھارا جا رہا لوگوں کو، دوسری انسانیت کو. جب اللہ کا عذاب کوئی نظر آئے نا تو پھر ڈرنا چاہیے بندوں کو، اس طرح کہ جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی قوم ڈری ہے، اور اللہ نے اپنا اصول چینج کر دیا اور ان کو بخش دیا، ان پر عذاب آیا نہیں ہے. یہ توبے کی طرف ترغیب ہوتی ہے، اللہ سے جڑنے کا ایک انداز ہے. لما منو،
میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً حل اتى علی الانسان، بعض نے کہا کہ معنی ہے کہ قد اتى علی الانسان، تو پھر حل کیوں لایا؟ تو حل اس لیے لایا کہ سوال بھی انسان سے اسے جگانا بھی مطلوب ہے نا، کیا تیری حالت اس طرح نہیں تھی پہلے؟ تو اس طرح کی بات ہے کہ اگر لم بھی معنی ہو، نفی کا معنی ہو، لیکن ساتھ ابھارنا بھی مطلوب ہے توبے کی طرف، اس لیے لفظ رکھا گیا اس انداز۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے دور کر دیا، ہٹایا ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان پر آنا تھا، ان کی بچت ہو گئی ہے۔ ومتعناہم الی حین، ہم نے انہیں فائدہ دیا کہ وقت تک، پھر وہ ہلاک نہیں ہوئے، کچھ عرصہ وہ رہے ہیں پھر۔ ولو شاء ربک، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، الی مئۃ الف او یزیدون، قرآن نے کہا نا ولو شاء ربک، اگر تیرے رب کی مرضی ہوتی، لآمن من فی الارض، تو ایمان، یعنی اللہ العالمین نے ایمان ایمان ایمان، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردستی ایمان سے نہیں دلوا سکتے کہ ایمان لے آئیں؟ اللہ زبردستی ان پر کر سکتے، لیکن اللہ کا ایک قانونی امتحان ہے۔ ولو شاء ربک، اگر چاہے تیرا رب، لآمن من فی الارض، تو ایمان لے آئے وہ سب جو زمین میں، کلہم، تمام کے تمام، جمیعاً، تمام، من فی الارض، پہلے کہا لآمن من فی الارض، من عموم کے لیے، جو زمین میں تمام ایمان لیں، پھر فرمایا کلہم، تاکید کے لیے، وہ تمام، جمیعاً، پھر کیا جمیعاً تاکید کے لیے لایا، بلکہ کوئی نہ بچے، سارے ایمان لیں اگر اللہ کی مرضی ہو۔ یعنی بات وہی ہے کہ اللہ ارادہ کونی مراد ہے، شرعیہ نہیں مراد، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ مومن ہو جائیں؟ اللہ کی یہ چاہت نہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ تمام مومن ہو جائیں، اس لیے اب آپ زبردستی انہیں مسلمان نہیں کر سکتے، لہذا جو ایمان و اسلام لاتا اپنی مرضی سے، اللہ نہیں لاتا، آپ پرواہ نہ کریں ان کی۔ وما کان لنفس، اور نہ تھا کسی نفس کے لائق، اور نہیں ہے کسی نفس کے لائق، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے ہی، اللہ چاہے گا تو وہ ایمان لائے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رب العالمین ڈالتے ہیں پلیتی، یعنی عذاب وغیرہ مسلط کرتے ہیں، پلیتی آتی ہے ان لوگوں پر جو ایمان، جو عقل نہیں رکھتے۔ قل کہہ دیجئے، انظروا، تم دیکھو، غور و فکر کرو، ماذا فی السماوات، کیا کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کتنی نشانی اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ وما تغنی الآیات، نہیں فائدہ دیتی آیت نشانی ہے، والنذر، اور ڈراوے، عن قوم، اس قوم سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتی، وہ قوم جو ایمان نہ لائے، ڈراوے شراوے سے فائدہ نہیں دیتے۔ حال ینتظرون، پس وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر، وہ انتظار نہیں کرتے الا مگر، مثل ایام الذین، ان لوگوں کے واقعات اور حوادثات اور عذابوں کے ایام، یعنی ان کے جو خاص دن تھے نا وہ عذابوں والے، یہ اسی کے انتظار میں بیٹھے کہ ان کا حشر جو ہے فرعون کو کیا جائے، عادیوں اور سمودیوں کو کیا جائے، پھر یہ ایمان لائیں گے۔ ایمان کا موضوع ہے تو یہاں پھر ڈائریکٹ ایمان کی باتیں شروع ہوگی۔ فَلْيَنتَظِرُوا إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، بس وہ انتظار نہیں کرتے، یہاں پہ حل لایا نا، بات وہی ہے کہ نفی کیوں نہیں لایا، حل لائے گا، اس میں اشارہ سوال ہے ان سے کہ تم اس انتظار میں بیٹھے ہو۔ فَلْيَنتَظِرُوا، انتظار نہیں کرتے وہ لوگ، الا مگر، مثل ایام الذین، ان لوگوں کے واقعات کے اور حوادثات اور دنوں کی طرح، خلو من قبلہم، جو پہلے گزر چکے ہیں وہ پھر تباہ ہوئے۔ قل کہہ دیجئے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے، تم انتظار کرو میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون بچتا ہے کون ہلاک ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں، پھر انتظار جب کریں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کافر مرتے ہیں اور مسلمان اور مومن بچتے ہیں، خود ہی نتیجہ سنایا بھی ہے۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب وغیرہ سے، رسلنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہم پر، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو نجات دینا ہم پر حق ہم دیتے ہیں، یقیناً ہر کام میں، ان اللہ یدافع عن الذین، اللہ دفاع کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے متعلق، تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اگر تمہیں شک ہے تو کرتے رہو، تمہارے شک کی بنا میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ سکتا۔ فلا اعبد، فا کے بعد جملے مخفی ہے، فلا اعبد الذین، پس میں پیروی نہیں کرتا تمہارے، گویا کہ تمہارے شک کی وجہ سے، تعبدون من دون اللہ، اس کے تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہیں میرے اللہ کے متعلق شک رہے، مجھے تمہارے الہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یا نہیں، بندگی تو دور کی بات نا، میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ فلا اعبد الذین، پس میں بندگی نہیں کرتا ان چیزوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم بندگی کرو میں نہیں کرتا۔ کس کی بندگی میں کرتا ہوں؟ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا، اشارہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، چونکہ وہ تمہارا مالک ہے، حتیٰ کہ تمہاری موت
مشکل ترین چیز یہ بھی اس کے ہاتھ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے. مجھے مومنوں میں سے ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تمہارے ساتھ مل کر کفر کرنے کا نہیں ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی مجھے حکم ہے اقم وجهك للدین کہ آپ رکھیں اپنا چہرہ للدین دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر. یہ دراصل انہیں بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ حکم آپ کو بھی ہے، جہاں مجھے وہ آپ کو بھی، اس لیے خطاب کے صیغے لائے ہیں. اور یہ کہ تو رکھ اپنا چہرہ، آپ رکھیں اپنا چہرہ للدین حنیفہ، دین کے لیے یکسو ہو کر، ایک اللہ کے بندگی ہو اللہ کی اور ایک اسی کی ہو، اور بالکل مکمل توجہ سے ہو حنیفہ. ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تو نہ ہو مشرکوں میں سے، آپ نہ ہو مشرکوں میں سے. یہ حکم اللہ کی طرف سے. ولا تدع من دون اللہ، اور یہ کہ آپ نہ پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، ماں اس مخلوق ان چیزوں کو، لا ينفعک جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے. ہم نے بات کی تھی کہ خدائی کا تصور اس لیے ہے کہ بندہ اپنے کام نہیں کر سکتا، ہر نفع نہیں لے سکتا، نقصان سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اسے ایک اللہ کی ضرورت ہے، مالک کی ضرورت ہے. تو وہ کیا مالک ہوگا، وہ کیا خدا کسی کا ہوگا جو فائدہ نہ دے. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور تو نہ پکار اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اس مخلوق، اللہ کو چھوڑ کر اس مخلوق کو جو تجھے نفع نہیں دے سکتی. ولا يضرك، نہ نقصان. فإن فعلت، اگر آپ نے کام کیا، فإنك إذا من الظالمين، اس وقت آپ ہوں گے ظالموں میں سے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اگر آپ نے کام کیا آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وإن يمسسك الله بضر، اگر پہنچائے آپ کو اللہ رب العالمین کوئی تکلیف، فلا کاشف له إلا هو، تو اسے کوئی پہنچانے، اسے دور کرنے والا نہ ہوگا مگر وہی ایک اللہ. جو مخلوقات ہے وہ نفع نقصان نہیں دے سکتی. نفع نقصان تو کیا، کوئی اور تکلیف دیں تو اسے ٹال بھی نہیں سکتا، یہ خدا ٹال نہیں سکتے. وہیں يمسسك اللہ، پیچھے فرمایا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، چونکہ شرک ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم والی بات، اگر آپ یہ شرک کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہیں يمسسك اللہ، اللہ رب العالمین پہنچائے آپ کو بضر کوئی تکلیف، فلا کاشف له إلا هو، اسے ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ. کوئی تکلیف آئے تو وہی اللہ ٹال سکتا، کوئی اور نہیں ٹال سکتا. وہیں یردک بخیر، اگر وہ ارادہ کرے آپ کو خیر پہنچانے کا، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی اس کے فضل کو لٹانے والا، واپس کرنے والا. اگر اللہ کو خیر دینا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو واپس نہیں کر سکتا، لٹا نہیں سکتا. فلا راد لفضلہ. یصیب به من یشاء، پہنچاتا ہے اپنی رحمت سے چاہیں. یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے. ایمان ہے، یہ توکل سکھایا ہے کہ اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. پیچھے ہم نے مسلم کی روایت پڑھی تھی نا کہ ساری دنیا اگر جمع ہو جائے نقصان دینے کے لیے، جائے نقصان نہیں دے سکتی. نفع دینا چاہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ اگر ساری امت اور انسانیت جمع ہو جائے نقصان دینے کے لیے نہیں دے سکتی، نفع دینا چاہے نہیں. اللہ ساتھ کہہ دیا، یہ اللہ کی طرف لانے والی بات ہوتی ہے نا، کہ ایک ذات ہے جو دے سکتی ہے نفع اور نقصان ٹال سکتی ہے، لہذا اسے جوڑ جائیے، وہ اللہ، اللہ، مگر وہی اللہ. اللہ نے تکلیف لانی، اللہ نے ختم کرنی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ ارادہ کرے آپ کو خیر دینے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کو اس کے فضل کو لٹانے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو ملتا ہے، بندے کو اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس سے پر چاہیں اپنا فضل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. وہ الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. اسی لیے تو پھر اللہ کا فضل ملتا ہے نا. اگر اللہ نہ بخشے، پھر گناہوں کی بنا فضل نہ ملے بندے کو. الغفور الرحیم. یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتے اپنا فضل جس پر چاہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. پھر من عبادہ، بندہ بھی تو بندہ بنے اللہ کا نا، پھر اللہ کا فضل ملا کرتا ہے. فساکتب للذین یتقون، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے رحمت خاص انہیں ملا کرتی ہے، ان کے لیے خاص ہوتی. قل کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق پہنچا ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، حق آ گیا. فمن اہتدی، جو ہدایت کو چلے، قبول کرے، ہدایت کی راہ چلے. فانما یہتدی لنفسہ، تو اس کی ہدایت خود کے نفس کے لیے ہی ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہدایت بندے کی اپنے لیے ہوتی. ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی اسی کے سر ہوگی. جو ہدایت پا گیا اس کی ہدایت کا فائدہ وہ صحیح ہے. دیکھیں نا یہاں بار بار ایمان کی، اسلام کی دعوت مختلف زاویوں سے، آخر میں اللہ اپنا استغنا بیان کر رہے ہیں اور انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے، تمہاری ہدایت اللہ کو چاہیے. نہیں، تمہاری ہدایت تمہارے حق میں ہی مفید ہے، تمہارے لیے مفید ہے. جو ہدایت حاصل کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم کی طرح، اچھائی کرو گے خود کا ہی فائدہ ہے.
ومن اہتدیٰ جو ہدایت قبول کرے ہدایت کی راہ چلے فإنما یہتدی لنفسہ تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کے نفس کے لیے ہے، وہ ہدایت اسی کی ذات کے لیے، اس کی اپنی ضرورت ہے، فإنما یہتدی لنفسہ اس کی ہدایت اسی کے لیے، وہ ہدایت کی راہ چلتا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنی نجات اس کی جڑی ہے اس سے۔ ومن ضل اور جو کہ گمراہ ہو گیا تو بھی اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیچھے ہم نے روایت پڑھی مسلم کی کہ تمام انسان جو ہے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، جو سب سے بڑا متقی ان کی طرح ہو جائے نا تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں کچھ زیادت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا مل کر ابو جہل کی طرح جو سب سے بڑا بدترین انسان ہے کسی جگہ کسی لوگوں کا ان کی طرح ہو جائے تو اس سے اللہ کے بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، الا کہ اس طرح کی سوئی داخل کی جاتی ہے سمندر میں تو اس میں کتنا پانی آئے گا، اتنی بھی کمی زیادتی لوگوں کی اطاعت یا اطاعت نہ کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں نہ کمی آتی ہے نہ زیادت آتی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ہدایت تمہارے لیے ہے، ومن ضل فإنما يضل علیہ، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اپنا نقصان اور تاوان اپنی آخرت تباہ کرنے والی بات۔ اللہ کو کسی کا ایمان اسلام چاہیے نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے بندے کے اپنے فائدے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگران یا ذمہ دار، میں صرف فقط داعی ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں اسلام اور ایمان کی طرف لاؤں اور قبول کروں۔ وما انا علیکم بوکیل۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کیجئے ما یوحی الیک، اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن اور حدیث کی پیروی کیجئے۔ واصبر، اور صبر اختیار کیجئے، حتی یحکم اللہ، صبر کیجئے، پیروی کیجئے وحی کی۔ اب پھر وحی کی پیروی مشکل چیز ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، دھکے پڑتے ہیں، وہ دشمن بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ سچا دین جب بھی بیان ہوگا تکالیف آئیں گے، ہم نے پہلے بات کی ہے، تو اس لیے واصبر، صبر بھی چاہیے، داعی آدمی بے صبر ہو نہیں چل سکتا ہوتا۔ واتبع ما، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ کی دعوت پر ساری دنیا لبیک کہہ رہی ہے تو یا دعوت میں مسائل ہیں یا پھر داعی کے اندر مسائل ہوں گے۔ واصبر، اور صبر اختیار کیجیے، صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ کا فیصلہ ہو اور پھر پکا فیصلہ ہوگا، ایک تباہ ہوگا دوسرا بچے گا۔ وہو خیر الحاکمین، وہ اللہ جو ہے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہ خیر الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اعلی فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ ہے۔ لوگ بھی فیصلے کرتے ہیں، دوسرا کی دنیا کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ظلم پر مبنی ہے، زیادتی پر مبنی ہے، کمی پر مبنی ہے، سب چیزیں چلتی ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ عالی فیصلے ہیں، وہ کامل فیصلے ہیں، وہ خیر الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ نرالا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ رب العالمین، وہ خیر الحاکمین۔ تو یہ سورہ یونس سے یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایمان اسلام موضوع تھا، بڑے پیارے انداز سے بات کی، ایمان باللہ، بلقاء اللہ، برسول اللہ، بکتاب اللہ وغیرہ، یہ سب اس صورت نے ذکر کی ہیں۔ جو ایمان لیں ان کو کیا فائدے ملے، جنت، اللہ کا دیدار اور اللہ کے ولی بن گئے، اور جو ایمان کو دور کر گئے، ایمان نہ لائے اور دور رہے اس سے، وہ کیسے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، فرعونیوں کو دیکھیے اور دیگر اقوام جو اللہ نے ہلاک کیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.